السلام علیکم۔ ایک چھوٹا سا سوال آیا ہے کہ آپ نے مسیح ابن مریم کو سمجھایا تھا اور اس میں ایک آیت سمجھ میں نہیں آئی ہے، تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 75 یعنی 5 کی 75 اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے، کیونکہ یہاں روایتی ترجمے سے بات کچھ اور سمجھ میں آ رہی ہے، لہذا صحیح ترجمہ کیا بنتا ہے اس کو دیکھ لیں۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد کا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ پڑھوں گا، پھر اس کے بعد جو میری فہم ہے اس سے سمجھاؤں گا۔ یہاں لکھا مسیح ابن مریم نہیں مگر رسول، وہ صرف ایک رسول ہیں، اس سے پہلے رسول گزر چکے ہیں اور اس کی ماں صدیقہ سچی ولی ہیں، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، دیکھو ہم ان کے لیے کیسے دلائل بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کیسے اوندھے جا رہے ہیں۔ تو اس روایتی ترجمے سے دراصل مسیح ابن مریم ایک ایسا شخص دکھایا جا رہا ہے، ایک رسول دکھایا جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اور اس کی ماں جو وہ سچی، اور دونوں جو ضروریات زندگی یعنی دونوں کھانا کھاتے تھے۔ تو لہٰذا یہاں پر وہ مسیحا جو آپ نے ترجمہ کیا، بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیسے سمجھ میں آئے گا۔ حقیقت یہی ہے کہ مسیحا یقینی سی بات ایک پہلے گزرا ہے، اور اس کے بعد جو بھی اس کردار کو اپنائے گا وہ مسیحا قیامت تک کے لیے ہوتا رہے گا۔ آج بھی کوئی ہے اور قیامت تک کوئی نہ کوئی رہے گا، کوئی نہ کوئی اس کردار کو اپنائے گا، وہ مسیحا کہلائے گا۔ تو اس آیت کی بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ کیا کچھ ہے۔ یہ عیسیٰ ابن مریم پر فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے، یعنی عیسیٰ جو ہمارے یہاں روایتی طور پر مانا جاتا ہے اس پر بات نہیں ہے۔ آئیے دیکھیے یہاں کیا ہدایت مل رہی ہے۔ مل مسیح ابن مریم، جو خاص مسیحیت کی بنیاد پر بلا تخصیص بہاؤ دینے والا ہے۔ مریم رحم سے ہے، اور رحم کہتے ہیں بلا تخصیص بہاؤ دینے والے کو۔ تو وہ جو خاص مسیحا ہے بلا تخصیص بہاؤ دینے کی بنیاد پر، الا رسول، صرف رسول ہے، صرف پیغام دینے والا ہے۔ تو جو بھی مسیحا بنتا ہے اور اس مسیحت کی بنیاد پر بلا تخصیص لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے، تو دراصل وہ ایک پیغام دینے والا ہی ہوتا ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، یقینی گزرے ہیں اس سے پہلے سے پیغامات دینے والے۔ یہاں الف لام کے ساتھ الرسول یعنی خاص پیغامات دینے والے، خاص پیغام اللہ کی کتاب سے ملتا ہے، تو اللہ کی کتاب سے پیغامات دینے والے پہلے بھی بہت سارے گزرے۔ رسول اس لیے جمع آیا ہے کہ یہاں شخصیت کی بات ہو رہی ہے، رسالہ دینے والے شخصیت۔ تو یہ نہیں کہ رسالے بہت سارے دیے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب ہمیشہ سے ایک ہی رہتی ہے اور قیامت تک کے لیے ایک ہی ہے۔ پہلے بھی ایک تھی، بے شک اس میں اضافہ ہوتا رہا، لیکن جب قرآن آ گیا یہ مکمل کتاب ہو گئی، تو یہ اب تک قیامت تک کے لیے ایک ہی ہے۔ تو یقینی گزرے ہیں اس سے پہلے سے پیغامات دینے والے۔ وَأُمُّهُ، اور اس کے ماخذ والے، صدیقۃ، سچے ہیں۔ جو اس کے ماخذ والی جماعت ہے وہ سچی جماعت ہے۔ یہ عورت کے لیے نہیں آیا کہ ماں سچی ہے، بلکہ وہ ماخذ والی جماعت جو ہے، وہ امت جو ہے وہ سچی ہے۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں خاص ضروریات زندگی حاصل کر کے برتتے ہیں۔ کون دونوں؟ یعنی وہ جو رسالہ دینے والا، یعنی جو رسول ہے، پیغام دے رہا ہے رسالے کے ذریعے، اور جو اس کے ماخذ والے جو سچائی کے ساتھ اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو یہ دونوں ہی جو ہیں وہ بھی ضروریات زندگی حاصل کر کے برتتے ہیں۔ انظر کیفا، دیکھو کیسے، نبین لہم الآیات، ہم واضح کر دیتے ہیں ان کے لیے آیتیں، ثم انظر، پھر دیکھو، انا یوفکون، کہاں وہ الزام تراشی کر رہے ہیں۔ افق کہتے ہیں الزام تراشی کو، تو یوفکون وہ کہاں الزام تراشیاں کر رہے ہیں۔ تو میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات انتہائی واضح ہو جائے۔ جو مسیحت کی بنیاد پر بلا تخصیص بہاؤ دینے والا ہے، صرف پیغام دینے والے ہیں۔ یقینی گزرے اس سے پہلے سے پیغامات دینے والے، اور اس کے ماخذ والی سچی جماعت ہے۔ یہ دونوں ہی خاص ضروریات زندگی حاصل کر کے برتتے ہیں۔ دیکھو کیسے ہم ان کے لیے آیتیں بیان کرتے ہیں، ان کے لیے آیتیں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو کہاں وہ الزام تراشیاں کرتے ہیں، یعنی پھر بھی اللہ کی بات کو نہیں سمجھتے، اللہ کی کتاب پر الزام تراشی کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اب اس آیت کی مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی، بات سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی کہ یہاں پر جو روایتی طور پر مشہور ہے مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ ابن مریم، اس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جو بھی مسیحا بنتا ہے اور اس مسیحیت کی بنیاد پر جو بلا تخصیص بہاؤ دیتا ہے، تو وہ پیغام دینے والا ہی ہوتا ہے۔ کس کا؟ اللہ کا پیغام دینے والا ہی ہوتا ہے۔ یقینی سی بات ہے جو اللہ کا پیغام دیتا ہے وہی انسانیت پر آتا ہے، وہی امن کی طرف آتا ہے، ورنہ تو وہ بدامنی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر امریکہ بھی امداد تو بہت سے لوگوں کو دیتا ہے، لیکن اپنے مفاد کو مد نظر رکھ کر، تو اس کی انسانیت کی جو خدمت ہوتی ہے وہ اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہے۔ جہاں اس کا مفاد نہیں ہوتا وہاں اس کو انسانیت نظر نہیں آتی۔ تو یقینی سی بات ہے کہ ایسے
پیغامات دینے والے بہت گزرے ہیں، رسالہ دینے والے تو بہت سے گزرے ہیں، اس کے ماخذ والے جس رسالے کے ماننے والے ہوتے ہیں یہ لوگ سچے ہی ہوتے ہیں، اور یہی لوگ جو ضروریات زندگی حاصل کر کے برتتے ہیں، وہ خود بھی لیتے ہیں تو دوسروں کو بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ تو اپنی آیتیں انتہائی واضح کر کے بیان کر دیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر الزام تراشی کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو بھائی یہ ٹھیک ہے، لوگ قرآن دشمنی اور اللہ کی دشمنی میں جہاں تک چاہیں جس حد تک چاہیں گزر سکتے ہیں، ان کو اپنا جواب دینا ہے، ہمیں اپنا جواب دینا ہے۔ پھر بھی کوئی سوال رہ گیا ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔